اور اس بارے میں سرکار دو عالم سید الانبیاء ساقی کوثر شافع محشر محبوب کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی حیات طیبہ اس مہینے کے حوالے سے کیا مشعل راہ ہمیں دکھا رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے یا اس کی اہمیت کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ شعبان المعظم کا مہینہ گویا اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے رحمتوں کے خزانے کھلنے کی اسٹارٹنگ والا مہینہ ہے۔ اس کا اگر ہم لفظ دیکھیں نا، شعبان، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں شعبہ، ڈپارٹ، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے کچھ مخصوص ڈپارٹ، کچھ مخصوص شعبے جات خصوصیت سے کاموں پر لگ جاتے ہیں۔ بعض دن ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، عموماً گورنمنٹ کے مختلف امور ہیں، لیکن چند ذمہ داریاں ایسی ہو تو اینی ٹائم انجام نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ کچھ مخصوص اوقات میں انجام دی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الیکشن کے مراحل ہیں، سارا سال تو نہیں چلتے، مخصوص دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، نوازشات اپنے بندوں پر، مخلصین پر، محسنین پر، ایمان والوں پر سارا سال برستی ہیں، لیکن ان رحمتوں کا خصوصی عمل، ان رحمتوں کی خصوصی بارش کا آغاز شعبان المعظم کے مہینے سے ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رحمت، وہ برکت، وہ لطائف، وہ نوازش اپنے جوبن پر برس رہی ہوتی ہے۔ اور ایک اللہ والے وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ یہ جو 3 مہینے ہیں نا، رجب، شعبان، رمضان، وہ فرماتے ہیں اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے بعد فصل اگتی ہے، اس پر ہل جوتا جاتا ہے۔ اب ہل جوتنے کے بعد جب فصل تیار ہو گئی، اب کاٹنے کا مرحلہ۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ رجب جو ہے بیج ڈالنے کا مہینہ، شعبان فصل پر پانی لگانے کا مہینہ، ہل جوتنے کا مہینہ، رمضان المبارک اس نیکی کی فصل کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر کبھی کبھار یوں مثال دیا کرتے ہیں کہ عموماً جب بارشیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ رجب ہوائیں چلنے کا مہینہ، شعبان بادلوں کے، اللہ کی رحمتوں والے بادل کے آنے کا مہینہ، اور رمضان المبارک ان بادلوں سے رحمت برسنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مثالیں، یہ چیزیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے اہمیت ہو، فضیلت ہو کہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ بھی بڑا اہم مہینہ ہے، اور بزرگان دین، علماء، اولیاء، صلحاء، یہاں تک کہ خود نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شعبان سے بھی پہلے رجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، جب رجب سے رمضان کی تیاری شروع ہو گئی تو شعبان میں اس تیاری کا عالم کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرما دی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ وہاں سے دعائیں ہیں، تو پھر شعبان میں ان دعاؤں کا عالم، اس تیاری کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین، علماء، اولیاء، صلحاء، متبعین سنت
وہ شعبان المعظم کے مہینے کو خصوصی اہمیت کے ساتھ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے چنا کرتے تھے کہ بھئی جو رمضان میں عمل کرنا ہے اس کی تیاری ہم نے شعبان سے شروع کرنی ہے، جو رمضان میں ہماری عمل ہوگا اس کی پلاننگ ہم شعبان میں کریں گے تو رمضان المبارک میں اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ چلو یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، اس میں بھی تفصیلات ہیں لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں جو رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے اس میں خصوصی عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ ہم احادیث مبارکہ میں اگر تلاش کریں، ڈھونڈیں تو ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ملتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب تو روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن ایسے گزرتے کہ روزے سے نہیں ہوتے، ہم یہ سمجھتے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، اور فرمایا کہ وہ پورا مہینہ کہ جس مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے وہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا گیا، پایا گیا، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان حتی یصلہ برمضان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مہینوں میں پسندیدہ مہینہ روزے کے اعتبار سے ان یصومہ شعبان، کہ وہ شعبان میں روزے رکھتے، ثم یصلہ برمضان، پھر اس کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی زیادہ کمپلیٹلی وہ مہینہ جو روزے کا تھا وہ تو رمضان ہی ہے، اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جس مہینے میں زیادہ روزے رکھے جاتے تھے کرتا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کا خصوصی عمل، اس مہینے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طرز عمل اور حیات طیبہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان المعظم کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہمارے سامنے آ گئی، وہ کوئی سا بھی دن ہو، وہ 15ویں شعبان ہو، 13ویں ہو، 14ویں ہو، اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کی جائے گی۔ اور پھر اس مہینے کی ایک رات بھی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، جس کی فضائل، جس کے مناقب، جس کی اہمیت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اس میں عبادت کے اعتبار سے اس میں بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ لیکن اتنی بات صرف آج سمجھ لیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے اہمیت والا ہے، فضیلت والا ہے، ہم نے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، ہمیں روزہ رکھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، ہم روزہ رکھیں، ہم اپنی عبادات کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیں، اگر نوافل میں کمزوری ہے تو نوافل ادا کرنا شروع، اگر ہمارے فرائض صحیح ادا نہیں ہو رہے تو اس سستی کو دور کر کے اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں، اگر ابھی ہماری تلاوت میں، تسبیحات میں کوئی کمزوری ہے تو ہم اس کو دور کریں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مکمل طور پر ہمتاً گوش ہو کر اللہ کے حضور عبادات کر سکیں۔ تو آج کا سبق ہمارے لیے یہی ہے، عمل کریں گے، اللہ رب